رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے بلکہ اس کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا ہے، یعنی نشے کی حالت میں کوئی بھی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اس کی وجہ کیا ہے اس کے متعلق ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اگر کسی شخص کو پانی نہ ملے، اس کے پاس پانی دستیاب نہ ہو، تو پھر وہ تیمم کرے، تو تیمم کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ ہم نے پڑھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوما ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے۔ اس آیت میں یہودیوں پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے ان کی بدترین عادتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس شخص کے اندر یا گروہ میں یہ بدترین عادتیں پائی جائیں گی تو وہ معاشرے کے لیے ناسور، مذہب کے لیے بدترین دشمن اور لوگوں کی ہدایت میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوتا ہے، اور ایسا شخص وہ اللہ کی رحمت کا نہیں بلکہ اس کی لعنت کا سزاوار ہوتا ہے۔ ان سے چھٹکارا پائے بغیر معاشرے کا نظام پاک اور صاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مکہ مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری لمحات میں ان پر لعنت بھی بھیجی تھی۔ تو یہودیوں کی خباثتوں کا، یہودیوں کی شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا لیکن ہم اس کی نافرمانی کریں گے، یعنی ہم یہ بات نہیں مانیں گے۔ اب یہ بات کہ ہم یہ بات نہیں مانیں گے، یہ یا تو وہ زبان سے کہتے تھے، یا وہ اپنے دل میں کہتے تھے، یا پھر وہ اپنے دوستوں سے اس کا ذکر کرتے تھے، یا وہ علل اعلان اس بات کا اظہار کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو قرآن کہتا ہے غیر مسمعین، یعنی تیری بات نہ سنی جائے گی، تو یہ یہودی جو تھے یہ بطور بددعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، بطور بددعا یعنی بددعا دیا کرتے تھے کہ آپ کی بات جو ہے وہ مقبول نہیں ہوگی۔ تو یہودی جو تھے وہ اس طریقے کے جرائم کیا کرتے تھے، یہ اتنی بری عادتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کیا کہتے تھے کہ اور ہماری رعایت کر، لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو پیچ دیتے اور دین میں تانا دیتے ہیں، اور اگر وہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور فرما برداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، بس وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کہتے، یعنی یہ نہ کہتے کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، تو ان کے لیے زیادہ بہتر رہتا، بلکہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی بات سنی، ہم نے کلام اللہ قرآن کو سنا اور ہم نے اس کی فرما برداری کی، ہم نے اس کی اطاعت کی، ہم اس کے ایک ایک حرف پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کی، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی ہے، یعنی یہودیوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، اور یہودیوں کی بری عادتوں کی وجہ سے ان پر جو لعنت بھیجی گئی، تو ان کی بری عادتیں کیا تھی تو وہ درج ذیل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کے سیاق و سباق سے ہٹا دیا کرتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سننے اور سچ سننے اور سمجھنے کے باوجود اس کا انکار کرتے تھے، اور تیسری بری عادت ان کے اندر یہ تھی کہ اللہ کے رسول کو بہرا ہونے کی بددعا دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چرواہا کہہ کر گستاخی کیا کرتے تھے، اور چوتھی بدترین عادت ان کے اندر یہ تھی کہ دین اسلام میں عیب نکالتے رہتے تھے۔ مطلب یہ یہودیوں کی خصلت، ان کی بری خصلت بتائی جا رہی ہے، ان کی بری عادت بتائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زندگی کے آخری ایام میں ان کے آخری لمحات میں ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ تو اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پس وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کے ایمان لانے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں میں ایمان لانے والے جو تھے وہ 10 بھی نہیں پہنچے تھے، یعنی 10 سے بھی کم لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے۔ یا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ بہت ہی کم باتوں پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ ایمان نافع وہ ہے کہ اس کی ہر بات پر ایمان لایا جائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما انزلنا مصدقا لما معاکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا، کہ اے اہل کتاب جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم چہرے بگاڑ دے اور انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دے۔ یہاں پر اہل کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسپیشلی مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب تم اس چیز پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل فرمایا ہے، یعنی اس قرآن کے اوپر ایمان لاؤ، اس کی ایک ایک حرف پر ایمان لاؤ اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو۔ اور اس کے علاوہ یہ وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو منزل من اللہ ہونے کی دلالت کرتی، تمام آسمانی کتب کو بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، یہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ خود تمہاری کتاب تورات کی بھی یہ تصدیق کرتی ہے، تو تمہیں اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے اس سے پہلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس کفر کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو چاہے سزا دے سکتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے چہروں کو مسخ کر دے، تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، یا پھر تمہارے چہروں کو پیٹھ کی طرف کر دے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اے یہودیو ابھی بھی تم سدھر جاؤ، اے اہل کتاب تم ابھی بھی سدھر جاؤ، ابھی تمہارا وقت اجل نہیں آیا ہے، تو ابھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ان پر لعنت بھیجے جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی۔ ہفتے اصحاب السبت تو یہ یہودیوں کے پہلے آباء و اجداد تھے کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، تو وہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے کے بجائے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے بجائے ہیلا بہانہ کر کے انہوں نے دریا کے کنارے تالاب بنا لیا اور اس میں ساری مچھلیاں آ جایا کرتی تھی اور اتوار کو ان مچھلیوں کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھٹکار کی اور ان کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اصحاب کی، تمہارے پہلے آباء و اجداد کی طرح تمہاری بھی ہم شکلیں بگاڑ دیں۔ تو اس سے پہلے کہ تمہاری ہم شکلیں بگاڑ دیں تم اس کتاب کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ چیز ہو کر رہتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، یقیناً بے شک اللہ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ یعنی ایسے گناہ جن سے مومن توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں تو اس کو سزا دیے بغیر بھی جنت میں ڈال سکتے ہیں، چاہے تو سزا دینے کے بعد اس کو جنت دے، چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر، شفاعت پر اس کو جنت دے دے۔ لیکن شرک کی صورت میں کسی بھی حالت میں اگر کسی شخص نے اللہ کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں کبھی نہیں ڈالیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشرکوں کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ مشرکین جنت میں کبھی نہیں جا سکتے، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے بے شک اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔
اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں غلو کیا، تم میری شان میں اس طرح غلو نہ کرنا، میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے کہ جس طریقے سے عیسائیوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل اللہ کا بلکہ نعوذ باللہ اللہ سے بھی بڑھ کر درجہ دے دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس طریقے سے میری شان میں تم غلو مت کرنا، اور میں صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو شرک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی نہیں معاف کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کر کے آئے گا تو میں اس کو بخش دوں گا، لیکن شرک کرنے والے کو ہرگز ہرگز نہیں بخشوں گا۔ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ اخلاص میں اپنی تعریف کرتے ہوئے، اپنا انٹروڈکشن دیتے ہوئے خود فرماتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر، اس کا کوئی ساجی، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہمارے لیے کیسے زیبا ہے کہ ہم اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے، حالانکہ کھلاتا، پلاتا، جلاتا، مارتا سب کچھ وہی ہے، رزق وہی دیتا ہے، تو پھر ہم دوسروں کے در پر کیوں جائیں؟ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا ہے۔ یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں شریک کرتا ہے، تو اس نے ایک تو بہت بڑا گناہ کبیرہ کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ تم میری ذات میں، کہ میری صفات میں تم کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اسی لیے سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنی لا تشرک ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے تم شرک مت کرنا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، بڑا ظلم ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں شرک باللہ کو اکبر الکبائر کہا گیا ہے، الاکبر الکبائر الشرک باللہ، کہ سب سے بڑا گناہ شرک باللہ ہے، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی اور کو شریک کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہودی جو تھے اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، اسی لیے ہمیں جہنم میں نہیں جانا ہے۔ اگر ہم چلے بھی گئے جہنم میں اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے، تو ہم کچھ دن کے بعد ہم باہر نکل آئیں گے، اور ہمارے لیے جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اور ہم ہمیشہ اسی میں رہیں گے، جہنم میں ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تزکیے کا اختیار بھی اللہ ہی کو ہے، اور اس کا علم بھی اسی کو ہے، اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کو یہ گمان تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے پوری دنیا پر ہم ممتاز ہیں اور ہم سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اس طریقے سے عیسائیوں کو بھی یہ گمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹک کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن چکے ہیں۔ تو یہاں پر یہود و نصارہ کے حوالے سے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ہر آدمی کو سمجھایا گیا ہے، ہر آدمی کو یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بزرگوں سے نسبت کی بنیاد پر یا کسی کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھ کر اپنی پاک دامنی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر آدمی اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی تقوی اور ایسے نام رکھنے سے منع فرمایا ہے جس سے خواہ مخواہ پاک دامنی کا اظہار ہوتا ہو۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ محمد بن عمرو بن عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا، تو مجھے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھنے سے منع کیا ہے، میرا بھی نام برہ رکھا گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو پاک نہ گردانو، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے پاک کون ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ہم اس کا کیا نام رکھیں، تو آپ نے فرمایا اس کا نام زینب رکھو۔ تو یہاں پر منع کیا گیا ہے کہ اس طریقے سے نہیں، تزکیے کا اختیار صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، اور اس کا علم بھی اسی کو ہے۔ اور آگے فتیل کا لفظ استعمال کیا، فتیل کے معنی ہوتے ہیں کھجور کے گٹھلی پر
جو دھاگے یا سوت کی طرح جو دکھائی دیتا ہے یا نکلتا اس کو فتیل کہا جاتا ہے، یعنی اتنا بھی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، کیونکہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے ہیں۔ ہاں بندے، یہ الگ بات ہے کہ بندے خود ہی اپنے اوپر ظلم کر لیا کرتے ہیں تو، اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، دیکھو یہ لوگ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ حرکت صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی ان کی یہ حرکت جو ہے اپنی پاکیزگی کا عدیہ کرنا، تو یہ حرکت جو ہے ان کے کذب اور افتراء کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور اس کی شان نزول کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی تعریف کرنا، اپنی مدح کرنا، اپنی توصیف اور خاص طور پر تزکیہ نفوس کا دعویٰ کرنا صحیح اور جائز نہیں ہے۔ اور اسی بات کو قرآن کریم میں سورہ نجم آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، کہ اپنے نفسوں کی پاکیزگی اور ستائش مت کرو، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ تم میں متقی کون ہے۔ اسی طریقے سے دوسروں کی بھی بغیر کسی ضرورت کے اس کی مدح اور تعریف کرنا، اس کی توصیف بیان کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال دیں۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر کسی کی تعریف کی، تو آپ نے فرمایا تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ آپ نے یہ کلمات 3 دفعہ دہرا کر فرمایا کہ اگر کوئی ضرور کسی کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو یہ کہے کہ فلاں آدمی کے بارے میں میرا یہ خیال ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے، اور وہ یہ الفاظ تبھی کہہ سکتا ہے جب یہ حقیقتاً اس شخص کو ایسا پائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تم کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ تو کسی کی مدح اور تعریف بلا ضرورت ایک تو کرنی نہیں چاہیے، اور اگر کرتے ہیں تو اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ احسبہ کذا، جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا احسبہ کذا، یعنی میں اسے اس طرح گمان کرتا ہوں، کیونکہ کون کتنا پاکیزہ ہے، کون کتنا متقی ہے، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں، ہم ظاہر دیکھ کر نہیں فیصلہ کر سکتے۔ تو لہٰذا اس طریقے کی مدح اور توصیف کرنے سے، بالخصوص تزکیہ نفوس کرنے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن نے منع فرمایا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔